بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ جھوٹا نبی تھا، آئیے اس کے حالات زندگی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ہماری اللہ کے فضل و کرم سے کوشش یہی ہوگی کہ اس کی ساری باتیں مرزا کی کتابوں سے یا مرزائیوں کی کتابوں سے آپ سنیں گے۔ مرزا خود کہتا ہے میرا نام غلام احمد اور میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور میرے دادا کا نام عطا محمد۔ اچھا، یہاں آپ عجیب چیز دیکھیں گے کہ مرزا صاحب یہ کبھی اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں کہ میں مغل ہوں، میرے پرانے کاغذات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے آبا و اجداد سمرقند سے آئے لیکن میری قوم مغل ہے۔ پھر دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں بظاہر مغل ہوں لیکن اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں فارسی النسل ہوں۔ چنانچہ میں اللہ کی بات پر ایمان لایا کہ اللہ سے زیادہ رازوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ انہی کی کتاب ہے حاشیہ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 17 از مرزا غلام، اور جس میں مغل کہا وہ کتاب البریہ صفحہ نمبر 134 از غلام۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں ایک اور تبدیلی کرتے ہیں اپنے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا کہ میں ترکی النسل تو نہیں ہوں، فارسی النسل ہوں، اور اب مجھے خبر دی ہے کہ میری بعض دادیاں اور مائیں بنی فاطمہ سے اور آل بیت میں سے ہیں۔ بہت بڑی چھلانگ تھی، اپنے آپ کو آل بیت اب کہنے لگا ہے۔ اس کا حوالہ زمینہ حقیقت وحی صفحہ نمبر 77 از مرزا صاحب سے جب سوال کیا گیا، لوگوں نے جب یہ اس طرح سے قلع بازیاں کھا رہے تھے تو ان کے ماننے والوں نے سوال کیا کہ آپ مغل تھے، اب آپ فارسی ہو گئے، آپ کے پاس کوئی ثبوت یا دلیل بھی ہے؟ تو جواباً کہتے ہیں میرے پاس فارسی ہونے کی کوئی دلیل نہیں سوائے اللہ کے الہام کے۔ حوالہ تحفہ گورلا صفحہ 29 از مرزا۔ اب ایک اور قلع بازی کھاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ کون سا نبی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ایک جگہ ابن عربی نے میرے بارے میں اپنی کتاب فصوص الحکم میں پیشن گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں ایک داعی اللہ پیدا ہوگا جس کی جائے پیدائش چین میں ہوگی، مغل ہو گیا، فارسی النسل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ہو گیا، چینی بھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ خود کہتا اس سے مراد میں ہوں کیونکہ میں اصل چینی النسل ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس کا حوالہ ہے حقیقت وحی حاشیہ صفحہ نمبر 200 از غلام۔ اب اسی پہ بس نہیں کی، 5ویں قلع بازی کہتا ہے کہ میں فاطمی ہوں اور میرا خاندان اسحاق، غالباً اس سے مراد اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسحاق کی اولاد میں سے ہے۔ تحفہ گورلا۔ بھائیو، یہ اس جھوٹے نبی کی بہت بڑی علامت کہ وہ اس طرح قلع بازیاں کھاتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو لائی ہوئی شریعت آپ اس میں اختلاف نہیں پائیں گے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، قرآن پاک، دین اسلام، تو آپ اس میں بہت اختلاف پاتے، لیکن
ہم اس میں اختلاف نہیں پاتے ہیں. اس کی باتوں میں اختلاف دیکھیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے اس نے جھوٹ بولا. ان باتوں کے بعد یہ جھوٹا نبی کہتا ہے میرا باپ سرکاری ملازم تھا، اور ان کی غداریاں دیکھیے. انگریز کی حکومت کا پکا سچا وفادار تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی میں حکومت کا یعنی انگریزوں کا بے پناہ ساتھ دیا. 50 سپاہی فراہم کیے، 50 گھوڑے دیے، اور اپنی طاقت اور بساط سے زیادہ حکومت برطانیہ کا یعنی کافروں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف. لیکن اس کے بعد میرے خاندان کو بری طرح زوال آ گیا، یہاں تک کہ میرا گھرانہ ایک فقیر مزارے کے گھرانے میں تبدیل ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار تھی نا کہ مسلمانوں کے خلاف تم نے کافروں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے لعنت بھیجنا شروع کر دی. اس کا حوالہ ہے تحفہ قیصریہ، صفحہ نمبر 16 از غلام. اور اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ 1839 یا 1840 میں پنجاب کی سرزمین میں پیدا ہوا. کتاب البریہ صفحہ نمبر 134.